بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ روح انسان کو زندہ اور طبعی عمر تک قائم رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ بیما کی آتما بھی طبعی عمر تک اسے نئی زندگی دے رہی تھی۔ روح کی توانائی سے دل و دماغ کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ روح کی ناپاکی سے انسان آلودہ ہوتا ہے، لیکن دل میں ایمان ہو، دماغ میں خوف خدا ہو، روح کی ناپاکی زائل ہونے لگتی ہے۔ بیما نے محسوس کیا کہ اس کے ارادے کمزور ہو رہے ہیں۔ اس نے پہلی بار جواد کو مسجد اقصیٰ جانے اور عبادت کرنے سے روکا تو روک نہ سکا۔ جواد کا شوق عبادت اس پر حاوی ہو گیا۔ جواد سے صرف مرد ہی نہیں، عورتیں بھی ملاقات کرتی تھیں۔ ان میں حسین دوشیزائیں بھی ہوتی تھیں۔ بیما جس حسینہ کو دیکھتا تھا اس کی طرف مائل ہو جاتا تھا۔ جواد کسی بھی حسینہ سے مل کر اخلاقاً ہنستا بولتا تھا، لیکن ان سے ایک غلط رشتہ قائم کرنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا تھا۔ بیما نے جھنجھلا کر کہا، پارسائی کی حد ہوتی ہے، کیا یہ جوانی یوں ہی گزار دو گے؟ جواد نے کہا، جتنی کنواریاں مجھ سے ملتی ہیں وہ ایک نہ ایک دن کسی سے بیاہی جائیں گی، انہیں کسی کی شریک حیات بننا ہے۔ یوں سمجھ وہ کسی نہ کسی کی امانت ہے۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ مجھے دوسروں کی امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ دراصل جواد ایک فلسطینی دوشیزہ حدیقہ کو چاہتا تھا۔ اس سے اکثر ملتا رہتا تھا۔ حدیقہ اسے دل و جان سے چاہتی تھی۔ اس کے والدین بھی چاہتے تھے کہ وہ دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں۔ وہ راضی ہو گیا تھا۔ نکاح کی تاریخ مقرر ہونے والی تھی، لیکن نہ ہو سکی۔ اس کی عارضی موت واقع ہو گئی تھی۔ پھر اسے ایک نئی زندگی ملی۔ اس کی موت پر ماتم کرنے والی حدیقہ کو بھی جیسے نئی زندگی مل گئی۔ اس نے کہا، جواد، جو زندگی ملی ہے اسے غنیمت جانو، مجھے اپنے نکاح میں لے آؤ، مجھے انتظار نہ کراؤ۔ حدیقہ، تم سمجھ سکتی ہو کہ میں تمہیں دل و جان سے چاہتا ہوں، تم سے دور نہیں رہنا چاہتا، لیکن ابھی نکاح کے لیے حالات موافق نہیں ہیں۔ کیوں موافق نہیں ہیں؟ تم راضی ہو، میں راضی ہوں، پھر کیا بات ہے؟ بات ایسی ہے کہ بتائی نہیں جا سکتی، بتاؤں گا تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایسی کیا بات ہے؟ ایسا کون سا معاملہ ہے جس سے مجھ سے چھپا رہے ہو؟ میں تم سے کبھی کوئی بات نہیں چھپاتا، بس اتنا سمجھ لو کہ نئی زندگی مل تو گئی ہے مگر روح کچھ آلودہ ہے۔ میں تمہیں آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں ہاتھ لگانے سے پہلے روح کو مصفا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کی بات حدیقہ کی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن وہ دیکھتی آئی تھی کہ جواد دوسروں سے زیادہ روحانیت کے بارے میں جانتا ہے۔ وہ روحانی علوم حاصل کرتا رہتا ہے۔ اس کی آنکھیں دلوں میں اتر جاتی ہیں، اس کی باتیں ذہنوں کو متاثر کرتی ہیں۔ وہ جسے چھو لیتا ہے اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ اس کے باوجود وہ بدکار نہیں ہے۔ حدیقہ نے اسے بحث نہیں کی، کسی ہرجائی سے بحث کی جاتی ہے، وہ تو اس کا صرف اسی کا تھا، اسی لیے وہ خاموش رہی۔ لیکن بیما نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنی حسین لڑکی ہماری آغوش میں آنا چاہتی ہے اور تم ٹال رہے ہو۔ تم چاہتے ہو ہماری آغوش میں آئے، میں چاہتا ہوں صرف میری شریک حیات بن کر آئے۔ تم میرے اور حدیقہ کے درمیان آ گئے ہو، میں تو ہمیشہ تمہارے اندر رہوں گا۔ تم آخر کب تک حدیقہ سے شادی نہیں کرو گے؟ روح کو جسم کے ساتھ اور جسم کو روح کے ساتھ مکمل مطابقت رکھنی چاہیے۔ پہلے میری روح جیسی تھی ویسی ہی تمہاری آتما پاک و مصفا ہو جائے گی۔ تمہاری ناپاکی اکثر نابود ہو جائے گی تو بیما بھی اپنے کفر سمیت نابود ہو جائے گا۔ تمہاری آتما مکمل روحانی تقاضوں کے مطابق میری ہوگی۔ ہرگز نہیں، تم مجھے نابود نہیں کر سکو گے۔ میں اپنی آتما شکتی سے کسی دوسرے جسم میں نئی زندگی حاصل کروں گا۔ تم پہلے کی طرح ایک لاش بن جاؤ گے۔ تم دوسروں کو مارنے اور خود کو زندہ رکھنے کے پچھلے تماشوں کو بھول جاؤ۔ کاتب تقدیر نے میری موت کا جو وقت مقرر کیا ہے، اس سے پہلے مجھے موت نہیں آئے گی اور نہ ہی تم مجھے مار سکو گے۔ کوشش کر کے دیکھ لو۔ مجھے چیلنج کر رہے ہو تو سنو، میں تمہیں خودکشی کے لیے مجبور کر سکتا ہوں، لیکن میں تمہاری حدیقہ کے دماغ پر قبضہ جما کر اس کے ذریعے تمہیں گولی ماروں گا۔ اس نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر حدیقہ کے دماغ میں پہنچ گیا۔ دوسرے لفظوں میں جواد اپنی محبوبہ کے اندر پہنچ گیا تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں لباس تبدیل کرنے والی تھی۔ جواد نے اس کے دماغ سے جانا چاہا۔ بیما نے کہا، نہیں، اسے لباس تبدیل کرنے دو، ہم قیامت جگانے والے حسن و شباب کا نظارہ کریں گے۔ بکواس مت کرو، میں اپنی حدیقہ کو نکاح سے پہلے اس طرح نہیں دیکھوں گا۔ تم ٹیلی پیتھی کے شکنجے میں ہو، تم وہی کرو گے جو میں چاہتا ہوں۔ وہ حدیقہ کے دماغ سے واپس نہیں آنا چاہتا تھا۔ وہ دوسرا لباس پہننے کے لیے پہلا لباس اتارنے والی تھی۔ جواد نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر انگوٹھی کو اپنی پیشانی سے لگایا، گویا خیال خوانی کرنے والے دماغ سے لگایا۔ یک لخت وہ خیال خوانی بھول گیا، دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ بیما نے حیرانی سے پوچھا، تم میری مرضی کے بغیر واپس کیسے آئے؟ مجھ سے نہ پوچھو، اپنے تمام حربے استعمال کرتے رہو، عقل آتی رہے گی۔ ہاں، یاد آیا، تم نے انگوٹھی کو پیشانی سے لگایا تھا۔
یہ انگوٹھی آئندہ بھی مجھے خیال خوانی سے روکتی رہے گی، اسے اتار کر پھینک دو۔ نیک ارادوں سے خیال خوانی کی جائے گی تو یہ انگوٹھی تمہیں نہیں روکے گی، بدنیتی کے باعث یہ ٹیلی پیتھی کو کمزور بنا دے گی اور میری زندگی میں اسے میری انگلی سے کوئی اتار نہیں سکے گا۔ تم یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لو۔ اب بیما کی سمجھ میں آیا کہ اس کی ٹیلی پیتھی اور اس کا کالا جادو بدقسمتی سے روحانیت کے مقابل آ گیا ہے۔ اب اس کا یہی راستہ ہے کہ جواد کو موت کے گھاٹ اتارا جائے اور کسی دوسرے جسم میں پہنچ کر آزادی حاصل کی جائے۔ یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جب تک وہ کرشمے دکھانے والی انگوٹھی اس کی انگلی میں ہے، وہ اسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے نہ اپنے دباؤ میں لا سکے گا اور نہ ہی اسے خودکشی کرنے پر مجبور کر سکے گا۔ وہ کسی دوسرے کے دماغ میں جا کر اسے اعلیٰ کار بنا کر بھی حملہ نہیں کرا سکتا تھا، کیونکہ وہ کسی کے دماغ میں پہنچتا تو جواد بھی وہاں پہنچتا۔ وہ جواد کے اندر رہ کر اس سے چھپ کر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تب اس نے تسلیم کیا کہ وہ ایک فولادی جسم میں قید ہو گیا ہے، اپنے طور پر جواد کی موت کا سامان نہیں کر سکے گا، اس کی طبعی موت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ 25 برس تک 50 برس تک نہ جانے کب تک زندہ رہے گا۔ وہ کہہ چکا تھا کہ وہ حدیقہ سے شادی کرنے سے پہلے اس کی آتما کی تمام آلودگی ختم کر دے گا، اس طرح بیما کا نام و نشان مٹا دے گا۔ وہ جواد ہے، ایک مصفہ روح کے ساتھ جواد ہی رہے گا۔ بیما کی آتما جھنجھلا گئی۔ اس نے کہا، میں بیما ہوں، برسوں تک قیدی بن کر نہیں رہوں گا، تمہارے اندر زلزلہ پیدا کروں گا، تمہارا جسم تمہارا دماغ کمزور ہو جائے گا، پھر میں تمہارے کمزور جسم کی دیواروں سے باہر نکل جاؤں گا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ وضو کر کے نماز کی نیت کرنے سے پہلے بولا، مجھے دھمکی نہ دو، تمہارے دل میں جتنی حسرتیں ہیں پوری کرتے رہو۔ وہ نماز پڑھنے لگا۔ بیما نے اس کے اندر زلزلہ پیدا کرنا چاہا مگر نہ کر سکا۔ اس کا ذہن عبادت میں گم ہو چکا تھا۔ جس دماغ میں زلزلہ پیدا کرنا چاہتا تھا وہ دماغ اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سوچا شاید نماز ڈال بن گئی ہے، اسے بچا رہی ہے، اسے انتظار کرنا چاہیے۔ وہ نماز کے بعد رات کا کھانا کھانے لگا تو اس نے پھر کوشش کی۔ جواد کو ایک ذرا بے چینی کا احساس ہوا۔ اس نے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں خواہ پریشان کر رہے ہو؟ میں 40 دنوں تک تپسیا کرنا چاہتا ہوں، اگر مجھے تپسیا کرنے نہیں دو گے تو میں پریشان کرتا رہوں گا، تمہیں سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ تم اپنے دھرم کے مطابق تپسیا نہیں کرو گے بلکہ دھرم کے خلاف کالے عمل کے لیے ایسا کرنا چاہتے ہو، اور میں کبھی ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ وہ پھر جواد کے جسم میں اور اس کے دل و دماغ میں ہلچل پیدا کرنے لگا۔ جواد جائے نماز بچھا کر دوزانو بیٹھ گیا۔ بیما نے خوش ہو کر کہا، اب قابو میں آئے، میں تپسیا کے لیے تمہیں اسی طرح بٹھائے رکھوں گا، مگر یوں دوزانو ہو کر نہ بیٹھو، میں تپسیا کرنے کے لیے پلتھی مار کر بیٹھتا ہوں۔ وہ دوزانو بیٹھا رہا۔ وہ کلام پاک کا حافظ تھا، بلند آواز سے تلاوت کرنے لگا۔ بیما اس کی آواز سے آتما شکتی کے لیے منتر پڑھنا چاہتا تھا، لیکن اسے تلاوت کرنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ جس زبان پر پاک آیتیں رواں دواں تھیں اس سے منتر پڑھنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ اب تک جس کے اندر بھی گیا تھا اس پر حاوی رہا تھا۔ وہ کسی کے بھی جسم میں جانے کے بعد اس کے اندر سے نکلنے کی شکتی رکھتا تھا۔ اب بھی وہ شکتی تھی، لیکن اس کی کرشماتی انگوٹھی کے زیر اثر وہ شکتی کمزور پڑ گئی تھی۔ وہ جواد کو مجبور نہیں کر سکتا تھا کہ اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال دے۔ بھگوان سے پرارتھنا کرنے لگا کہ کوئی ایسا حادثہ پیش آئے کہ جواد کے دونوں ہاتھ کٹ کر علیحدہ ہو جائیں، پھر وہ انگوٹھی کبھی نہیں پہن سکے گا۔ ادھر ہاتھ کٹ کر انگوٹھی سمیت جسم سے الگ ہوگا، ادھر وہ اس کے جسم کے قید خانے سے ہمیشہ کے لیے رہائی حاصل کر لے گا۔ افسوس ان گنچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے۔ تیجپال اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھیوں بیزون، جوزف وسکی، مائک مورو، بڈی رابرٹ اور بیزون کی بیوی مونوریٹا کے ساتھ یوں خاموش تھا جیسے اس ٹیلی پیتھی کی دنیا سے ان سب کا وجود مٹ گیا ہو۔ اس کے ساتھی پوچھتے تھے، تیجپال ہم کب تک روپوش رہیں گے؟ تیجپال انہیں سمجھاتا تھا، روپوشی ایسی نہیں ہے کہ ہم کسی چار دیواری میں قید ہیں اور دشمنوں سے منہ چھپا رہے ہیں۔ ہم سب جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں اور عیش کرتے ہیں، کوئی دشمن ہمارے چہروں سے ہمیں پہچان نہیں پاتا ہے۔ تمہاری ٹیلی پیتھی ہے، سرعام ٹیلی پیتھی کا مظاہرہ کرو گے تو دشمنوں کی نظروں میں آ جاؤ گے۔ بیزون نے کہا، ہم سب تمہیں اپنا رہنما مانتے ہیں۔ واقعی ایک بار خیال خوانی کا مظاہرہ کرنے کے باعث سمجھے ٹریپ کر لیا گیا تھا۔ یہ تو بابا صاحب کے ادارے والوں کا دستور رہا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی مخالف کو زیادہ دنوں تک اپنا معمول اور غلام نہیں بناتے ہیں۔ بے شک انہوں نے تمہیں آزاد کر دیا اور تم پھر ہماری ٹیم میں شامل ہو گئے ہو، لیکن ہم تمہیں دوبارہ اپنانے کے باوجود اپنا پتہ ٹھکانہ اور موجودہ نام، موجودہ شناخت نہیں بتاتے ہیں۔ مائک مورو نے کہا، یہ شبہ رہتا ہے کہ بابا صاحب کے ادارے سے آزادی ملنے کے باوجود ان کا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا تمہارے اندر یا تمہاری بیوی مونوریٹا کے اندر چھپا رہتا ہوگا۔ تم قابل اعتماد نہیں رہے ہو۔ جب بھی بیزون سے گفتگو کرنی ہوتی تو وہ سب مونوریٹا کے دماغ میں آ کر ایک دوسرے سے بولتے تھے۔ تیجپال ٹیلی پیتھی نہیں جانتا تھا،
لہٰذا خیال خوانی کے وقت بیزون سے اونچی آواز میں باتیں کی جاتی تھیں۔ اس طرح تیجپال کو بیزون سے ہونے والی گفتگو کا علم ہوتا تھا۔ بیزون سے پہلے جیسی بھرپور دوستی تھی، مگر یہ فرق پیدا ہو چکا تھا کہ جب کوئی رازداری کی باتیں ہوتی تھی تو تیجپال ان سب کو اپنے دماغ میں آنے دیتا تھا۔ ایسے وقت بیزون کو اس خفیہ میٹنگ میں بلایا نہیں جاتا تھا۔ اس طرح خفیہ میٹنگ میں فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ وہ حکومت فرانس کے لیے کام کریں گے، چین میں ٹرانسفارمر مشین تیار نہیں ہونے دیں گے اور وہاں سے مشین کا نقشہ چرا کر لائیں گے۔ تیجپال نے کہا، دوستو، ہم حکومت فرانس سے اس لیے معاہدہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک بڑی طاقت سے منسلک رہیں گے۔ ہم فرانس کے سراغ رسانوں کو اعلیٰ کار بنا کر انہیں چین بھیجیں گے، خود نہیں جائیں گے۔ کوئی مصیبت آئے گی تو وہ پھنسیں گے، تم سب خیال خوانی کرنے والے یہاں محفوظ رہو گے۔ بڑی رابرٹ نے کہا، اچھا آئیڈیا ہے، وہاں چین میں تمام مسلمان خیال خوانی کرنے والے ہیں، انہیں کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ ہم نے ان کے خلاف محاذ بنا رکھا ہے، ہمارے اعلیٰ کاروں کو بھی ہماری اصلیت معلوم نہیں ہوگی۔ تیجپال نے کہا، تم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کسی بھی طرح ٹرانسفارمر مشین کا نقشہ حاصل ہو جائے۔ ضروری نہیں کہ ہم وہاں مشین کی تیاری میں رکاوٹ پیدا کریں، وہ مشین تیار کرتے ہیں اور چینی ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کرتے ہیں تو کرتے رہیں۔ دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی خیال خوانی کرنے والے پیدا ہوتے رہتے ہیں، ہمیں صرف مشین کا نقشہ حاصل کرنا ہے۔ جوزف نے کہا، ہم ٹیلی پیتھی کے ذریعے بے حساب دولت حاصل کر سکتے ہیں، اس دولت سے ٹرانسفارمر مشین تیار کر سکتے ہیں، ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی اپنی ایک فوج تیار کر سکتے ہیں۔ جس طرح فرہاد علی تیمور خود مختار ہے اور الپا خود مختار ہے، اسی طرح ہمیں بھی کھل کر خود مختار ہونا چاہیے۔ فرانس کی طرف سے پریس کے کئی رپورٹرز، صحافی اور سیاح چین جا رہے تھے۔ تیجپال کے کئی ساتھی ان پر ترمیمی عمل کر کے انہیں اپنا معمول اور محکوم بنانے لگے۔ وہ رپورٹرز اور سیاح دراصل جاسوس تھے۔ تیجپال اور اس کے ساتھیوں نے مختلف ملکوں میں رہائش اختیار کی تھی اور اپنی اپنی بہتری کے لیے ایک دوسرے کو اپنا پتہ ٹھکانہ نہیں بتاتے تھے۔ وہ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے صبح سے رات گئے تک تیجپال کے دماغ میں آ کر اس کی خیریت بھی معلوم کرتے تھے اور اسے ضروری ہدایت بھی حاصل کرتے رہتے تھے۔ وہ اس کی ہدایات کے مطابق امریکن ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی مصروفیات معلوم کرتے تھے۔ اسرائیلی کابرین کے ذریعے الپا کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ معلومات حاصل ہوتی رہتی تھی۔ جب سے الپا نے مشین کا نقشہ چرایا تھا اور مشین کے مکینک جیکی انٹر کو اغوا کیا تھا، تب سے تیجپال نے مائک مورو کو ہدایت دی تھی کہ وہ ہمیشہ اسرائیلی حکام اور آرمی کے افسران کے دماغوں میں جاتا رہے۔ ان کے اندر جانے سے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دن مشین کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہوگا۔ ان دنوں الپا بڑی رازداری سے کام کر رہی تھی۔ اسرائیلی کابرین اور فوجی افسران بھی نہیں جانتے تھے کہ الپا مشین کی تیاری کے سلسلے میں کیا کر رہی ہے۔ اتنا ہی جانتے تھے کہ امریکی حکام اسرائیلی حکام کو مشین کا نقشہ حاصل کرنے اور جیکی ہنٹر کو اغوا کرنے کا الزام دے رہے ہیں۔ الپا کی رازداری کے باعث اور زیادہ تجسس پیدا ہو رہا تھا۔ تیجپال اپنے ساتھیوں کو سمجھاتا رہتا تھا، مایوس نہیں ہونا چاہیے، ٹرانسفارمر مشین کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، الپا اس مشین کو زیادہ عرصے تک چھپا نہیں سکے گی۔ پھر یہی ہوا، الپا زبردست کامیابی حاصل کرتے کرتے بری طرح ناکام ہو گئی۔ تیجپال کے ساتھیوں کو پہلے یہ معلوم نہ ہوا کہ الپا زخموں سے چور ہو کر اسپتال میں پڑی ہے۔ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے اسرائیلی کابرین اور فوجی افسران کے دماغوں میں جا کر اتنا سمجھ رہے تھے کہ الپا نے بالکل خاموشی اختیار کر لی ہے۔ وہ اپنے کابرین سے 24 گھنٹوں میں ایک بار رابطہ ضرور کرتی تھی، لیکن پچھلے کئی گھنٹوں سے یوں خاموش ہے جیسے گم ہو گئی ہو یا بری طرح مصیبت میں پھنس گئی ہو۔ اس کی طویل خاموشی کے باعث تمام کابرین پریشان تھے۔ تیجپال کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے بھی یہی سوچ رہے تھے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ الپا اتنی غیر ذمہ دار نہیں ہے کہ اسرائیل کے اہم امور کو نظر انداز کر کے یوں کہیں روپوش ہو جائے۔ وہ روپوش رہ کر بھی خیال خوانی کے ذریعے اہم معاملات سے نمٹتی رہتی تھی، مگر اب ایسا نہیں کر رہی تھی۔ اس کی کسی مجبوری کا صاف پتہ چل رہا تھا، لیکن وہ مجبوری کیا تھی؟ آخر ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے نے ایک آرمی افسر کے دماغ میں آ کر معلوم کیا کہ پچھلے دن الپا نے فون کے ذریعے اس سے رابطہ کیا اور اسے اپنا رازدار بنا کر یہ راز کی بات بتائی تھی کہ وہ ایک حادثے میں بری طرح زخمی ہو گئی ہے، اسپتال میں ایک عام مریضہ کی حیثیت سے ہے، کسی کو اپنی اصلیت نہیں بتانا چاہتی ہے، اپنے اکابرین کے سامنے بھی ایسی حالت میں آنا نہیں چاہتی ہے۔ اس نے افسر سے کہا تھا کہ وہ اس کے وفادار بن کر رہنے والے بوبی کو گرفتار کر لے یا گولی مار دے، اس کی پرائیویٹ رہائش گاہ میں سخت پہرا لگا دے تاکہ وہاں کوئی داخل نہ ہو سکے۔ یہ بڑی اہم معلومات تھیں۔ دشمنوں کی گرفت میں نہ آنے والی الپا اب ان کے قابو میں آ سکتی تھی۔ تیجپال کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے اس آرمی افسر کے دماغ میں پہنچ گئے، اسے جبرن اسپتال میں لے آئے۔ الپا اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ پچھلے 4 گھنٹوں سے سو رہی ہے۔ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کی موجودہ آواز اور لہجہ سن کر اس کے دماغ میں پہنچنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر نے ان کی مرضی کے مطابق اسے جگایا، پھر کہا، دوا اور کھانے کا وقت ہو چکا ہے، پلیز کچھ کھا لیں۔
پھر دعائیں دی جائیں گی۔ وہ جماہی لے کر بولی، مجھے بھوک نہیں ہے، میں بھی سونا چاہتی ہوں۔ تیجپال کے ساتھیوں نے اس کی آواز اور لہجے کو سنا، پھر بڑی آسانی سے کسی رکاوٹ کے بغیر اس کے اندر پہنچ گئے۔ اب وہ کھاتی پیتی رہے یا جاگتی سوتی رہے، اس سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اب وہ ہر حال میں اس کے خیالات پڑھ سکتے تھے اور وہ پڑھنے لگے اور تیجپال کو اس کے اندر کی اہم باتیں بتانے لگے۔ ان سب کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ الپا کے دماغ پر چھا جانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ پورے اسرائیل کے حکمران بن رہے تھے۔ انہیں یہ اہم بات معلوم ہوئی کہ پارس اس کی قید میں تھا لیکن آزاد ہو چکا ہے۔ اس نے رہائی حاصل کرتے ہی الپا کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اس کی رہائش گاہ سے اہم دستاویزات کے علاوہ ٹرانسفارمر مشین کا نقشہ لے گیا ہے۔ مشین کے ماہر میکینک جیکی ہنٹر کو اس کی قید سے رہائی دلا کر اسے امریکہ واپس جانے کا موقع دے رہا ہے اور اس کے دستے راست بوبی کو آرمی افسر کے ذریعے ہلاک کر چکا ہے۔ تیجپال نے کہا، دوستو، ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ ہماری طرح کامیاب ہونے والے اس وقت یہی کریں گے کہ الپا کو ہپنوٹائز کر کے اسے اپنی معمولہ اور کنیز بنائیں گے تاکہ اسرائیل پر حکومت کر سکیں۔ ایک ساتھی مائک مورو نے کہا، ہاں ایسا تو کرنا ہی چاہیے۔ تیجپال نے کہا، ایسا تو پارس نے بھی کیا ہوگا۔ اس کی اور الپا کی پرانی دوستی بھی ہے اور دشمنی بھی ہے۔ اس نے اسے معمولہ اور کنیز ضرور بنایا ہوگا۔ بڑی رابرٹ نے کہا، پارس اسے ہپنوٹائز کرتا تو اس کے دماغ کو لاک کر دیتا، لیکن اس کا دماغ لاک نہیں ہے۔ ہم الپا کے خیالات پڑھ رہے ہیں۔ بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے کسی کو اپنا غلام نہیں بناتے، صرف اس کے دماغ میں جانے آنے کا چور راستہ بنا کر اسے آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ پارس نے بھی اسے ہپنوٹائز کر کے اس کے اندر چور راستہ بنا کر اسے آزادی دی ہوگی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، پارس نے ایسی کوئی چال چلی ہوگی۔ الپا کے دماغ میں ضرور گیا ہوگا اور آئندہ اس کے متعلق بہت کچھ معلوم کرنے کا چور راستہ بنایا ہوگا۔ دانشمندی یہ ہے کہ پارس کو الپا کے دماغ میں ہماری موجودگی کا پتہ نہ چلے۔ ہمارے لیے ٹرانسفارمر مشین کا نقشہ سب سے اہم ہے، اسے حاصل کرنا ہے۔ وہ نقشہ پارس اس کی رہائش گاہ سے لے گیا ہے۔ جوزف وسکی نے کہا، میں نے الپا کے چور خیالات سے معلوم کیا ہے۔ مشین کا ایک نقشہ واشنگٹن میں ہے۔ ایک بینک کے لاکر میں بوبی نے وہ نقشہ رکھا ہے۔ ہم وقت ضائع کیے بغیر وہاں سے نقشہ حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے الپا کے خیالات پڑھ کر بوبی کے بینک اکاؤنٹ اور لاکر کے سلسلے میں مکمل معلومات حاصل کی۔ تیجپال نے کہا، الپا کو اس کے حال پر چھوڑ دو، فوراً واشنگٹن میں کسی اہم افسر کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے بینک لے جاؤ۔ ایسے وقت تم ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اس افسر کے ذریعے بینک مینیجر وغیرہ کے دماغوں پر بھی مسلط رہنا ہے۔ اس طرح تم بآسانی لاکر سے وہ نقشہ نکال لاؤ گے۔ بڑی رابرٹ نے کہا، ہم ایک دوسرے کو یہ نہیں بتاتے ہیں کہ ہم کس ملک اور کس شہر میں ہیں، لیکن نقشے کی اہمیت کے پیش نظر کہہ رہا ہوں کہ میں اس وقت واشنگٹن میں ہوں۔ جس اعلی کار کو ہم ٹریپ کر کے لاکر سے نقشہ نکالیں گے، میں اس اعلی کار سے بینک کے باہر ہی وہ نقشہ حاصل کر لوں گا۔ تیجپال نے خوش ہو کر کہا، اس طرح فوراً ہی وہ نقشہ ہمارے ہاتھ آ جائے گا۔ جاؤ فوراً یہ کام کرو۔ وہ سب واشنگٹن کے ایک آرمی افسر کے دماغ میں پہنچ گئے۔ جیسی پلاننگ کی گئی تھی اس کے مطابق کامیابی لازمی تھی۔ تیجپال بڑی بے چینی سے اس نقشے کا انتظار کرنے لگا۔ مائک مورو، بڑی رابرٹ اور جوزف وسکی نے پہلے آرمی کے ایک اعلیٰ افسر کو اپنا اعلی کار بنایا۔ وہ ان کی مرضی کے مطابق بینک پہنچ گیا، اپنا شناختی کارڈ مینیجر کو دکھا کر بولا، آرمی کی طرف سے بوبی اسمتھ کے اکاؤنٹ اور لاکر کی چیکنگ کے آرڈرز ہیں، کم آن لاکر کھولو۔ مینیجر نے کہا، سر لاکر 2 چابیوں سے کھلتا ہے، دوسری چابی مسٹر بوبی کے پاس ہے۔ بوبی اسمتھ مر چکا ہے، اس کے گھر سے یہ دوسری چابی حاصل کی گئی ہے۔ اعلیٰ افسر نے وہ دوسری چابی دکھائی۔ مینیجر لاکر کھولنے کے سلسلے میں تحریری اجازت نامہ دیکھنا چاہتا تھا۔ جوزف وسکی مینیجر کے دماغ پر قبضہ جما کر اعلیٰ افسر کے ساتھ لاکر روم میں آیا۔ وہاں اس نے بوبی کے لاکر کو کھول کر دیکھا۔ اس میں بوبی سے تعلق رکھنے والی دستاویزات تھیں۔ اس افسر نے ایک طے کیے ہوئے کاغذ کو کھول کر دیکھا، وہ ٹرانسفارمر مشین کا نقشہ تھا۔ افسر نے اسے دوبارہ طے کیا اور جیب میں ڈال لیا۔ لاکر میں ایک مائکرو فلم تھی، اس نے وہ فلم بھی اپنی جیب میں رکھ لی۔ نقشہ لے کر بینک سے باہر آیا۔ باہر فٹ پاتھ کے کنارے بڑی رابرٹ اپنی کار کی اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنی کار میں خاموش بیٹھا اس اعلیٰ افسر کے دماغ کو کنٹرول کر رہا تھا۔ اعلیٰ افسر نے اس کی مرضی کے مطابق اس کے پاس آ کر اسے نقشہ اور مائکرو فلم دی۔ اس نے وہ چیزیں لے کر اپنے پاس رکھی، پھر کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ کار سٹارٹ کرنے اور ڈرائیو کرنے کے لیے حاضر دماغ رہنا لازمی تھا۔ ایسے وقت وہ افسر کے دماغ سے نکل آیا تھا۔ اب وہ افسر اپنا سر تھام کر سوچ رہا تھا کہ وہ بینک کے سامنے ایک فٹ پاتھ پر کیسے آ گیا ہے، وہ غائب دماغ کیسے ہو گیا تھا۔ اسی وقت مینیجر دوڑتا ہوا بینک سے باہر آیا، پھر اعلیٰ افسر سے بولا، سر آپ نے لاکر کھولنے کا تحریری اجازت نامہ مجھے نہیں دیا ہے۔ اعلیٰ افسر نے حیرانی سے پوچھا، کون سا لاکر؟ میں کسی کا لاکر کھولنے کے لیے تحریری اجازت نامہ کیوں دوں گا؟ سر ابھی آپ بینک کے اندر آئے تھے، آپ نے بوبی اسمتھ کا لاکر کھلوایا تھا۔ بکواس مت کرو، میں کسی کا لاکر کیوں کھلواؤں گا؟ میں بینک کے اندر نہیں گیا تھا۔
بینک کا سٹاف گواہ ہے آپ نے لاکر کھلوایا تھا، آپ کے پاس لاکر کی چابی ہے۔ اس کی مٹھی میں ابھی تک وہ چابی تھی۔ اس نے حیرانی سے چابی کو دیکھا، پھر مینیجر کے ساتھ آ کر فون کے ذریعے کہا، لیزی گارڈ یا کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو فوراً میرے پاس بھیجو، بہت اہم معاملہ ہے۔ پھر یہ بات تمام امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں اور تمام اکابرین کو معلوم ہوئی کہ آرمی کے ایک اعلیٰ افسر کو غائب دماغ بنا کر بوبی اسمتھ کے بینک لاکر سے کچھ نکالا گیا ہے، اور یہ کام ایک سے زیادہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے کیا ہے۔ یہ کیا سرائیاں ہونے لگیں کہ ایسا کن لوگوں نے کیا ہے۔